الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ نماز کے مکروہات تحریمیہ کا بیان ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ عز و جل نماز کے مکروہات تنزیہیہ پر گفتگو ہوگی۔ تو مکروہ تنزیہی کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی حالت نماز میں وہ کام کرنا جو شریعت نے ناپسندیدہ فرمایا ہو، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ ان ناپسندیدہ کاموں کے کرنے کے باوجود بھی نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو یا نماز دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کاموں کی وجہ سے کسی فرض یا واجب کا ترک نہیں ہوتا۔ یہ نماز بہرحال ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ مسئلہ: سجدہ یا رکوع میں بلا ضرورت تسبیح 3 مرتبہ سے کم کہنا۔ اس طرح جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کرنے کو حدیث شریف میں مرغ کی ٹھونگ مارنا فرمایا گیا ہے۔ البتہ وقت کی تنگی یا ٹرین کے چلے جانے کے خوف سے اگر 3 مرتبہ سے کم تسبیح کہی رکوع سجدے میں تو حرج نہیں، اور اسی طرح اگر مقتدی 3 تسبیحیں نہ کہنے پایا تھا کہ امام نے سر اٹھا لیا تو مقتدی امام کا ساتھ دے۔ پیشانی سے خاک یا گھاس وغیرہ چھڑانا نماز کی حالت میں مکروہ تنزیہ ہے، جبکہ اس کی وجہ سے نماز میں تشویش نہ ہو، اور اگر اس سے معاذ اللہ تکبر مقصود ہو تو کراہت تحریمیہ ہے۔ یعنی اگر آپ سجدہ کر رہے تھے اور تنکا لگ گیا، یہاں پیشانی کے اوپر چپک گیا، تو اب حالت نماز میں اس کو رہنے دے، کیونکہ یہ اس میں زیادہ خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں سے ہی بیکار بندے ہیں، اس کیفیت و اس حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور اگر تکبر مقصود ہو کہ یہ تنکا میرے پیشانی پہ کیسے لگ گیا ہے، اس کو پھر چھڑایا تکبر کی نیت سے، تو مکروہ تحریمی ہوگی نماز، اور تکبر خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تکلیف دہ ہو یا اس کی وجہ سے خیال بٹتا ہو تو چھڑانے میں حرج نہیں۔ اگر اس کی وجہ سے خیال بٹتا ہو، اسی کی طرف توجہ آپ کی جاتی ہے، تو اس کے چھڑانے میں حرج نہیں۔ اور نماز کے بعد چھڑانے میں مطلقاً کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ چھڑا لینا چاہیے تاکہ ریا نہ آنے پائے، تاکہ یہ چیز دیکھ کر کہ اس کی پیشانی پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو کتنا ماشاءاللہ صوفی جیسا بندہ ہے، مجذوب، کہ اس کو پتہ بھی نہیں اس کے پیشانی پہ تنکا لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ اسی کیفیت کے ساتھ نماز ادا کر رہا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ہٹا لیا جائے۔ مسئلہ: فرض کی ایک رکعت میں کسی آیت کو بار بار پڑھنا یا کسی سورت کو بار بار پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔ یعنی یہ فرض کی نماز کی بات چل رہی ہے، تو اس میں اگر ایک سورت کو دوبارہ آپ نے ریپیٹ کیا اسی ایک رکعت میں بار بار ریپیٹ کرنا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔ مثلا اسے ایک ہی صورت یاد ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، وہی صورت وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے، اور نفل میں تو ظاہر سی بات ہے مطلقاً یہ جائز ہے۔ سجدے میں جاتے وقت گھٹنے سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھنا اور سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ سے پہلے گھٹنوں کو زمین سے اٹھانا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر کسی کو تکلیف ہو کہ پہلے وہ ہاتھ رکھتے ہیں زمین پر پھر گھٹنے رکھتے ہیں زمین پر سجدے میں جانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ سجدہ وغیرہ میں انگلیوں کو قبلے سے پھیر دینا اور انگلیاں دائیں بائیں پھیلانا، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ سجدے کی حالت میں بھی انگلیاں ساری قبلے کی طرف، قبلے کی سمت ہونی چاہیے۔ رکوع میں سر کو پشت سے، یعنی سر کو پیٹھ سے پشت سے اونچا یا نیچا کرنا، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سر اور پیٹھ بالکل ہی لیول ہو، برابر ہو، ایک ہی لیول پہ ہو۔ بغیر کسی عذر دیوار یا عصا پر ٹیک لگا کر قیام کرنا، قیام میں کھڑا رہنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ حالت قیام میں دائیں بائیں جھومنا، لیکن اس طرح جھومنا نہیں کہ اس کی جہت جو ہے سمت قبلہ سے ہٹ جائے۔ جھومنے سے مراد صرف تھوڑا سا ادھر ادھر ایسے ہی تھوڑا گھومنا ہے، جھومنا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ حالت نماز میں انگلیوں پر آیتوں، سورتوں اور تسبیحات کو گننا، شمار کرنا مکروہ ہے، چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ اگر کوئی شخص نفل، یہ صرف یہ انگلیوں پر گننا، اگر کسی نے زبانی وہ گننے لگا
1 2 3، تو اس سے تو ظاہر سی بات ہے نماز ہی فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص نفل میں زیادہ تعداد میں کوئی سورت یا آیت پڑھنا چاہتا ہو یا صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہو اور تسبیحات شمار کرنی ہو تو وہ دل میں شمار رکھے یا انگلیوں کے پوڑوں کو دبا کر، یعنی اس کو دبا کر پریس کر کے تعداد محفوظ رکھے، لیکن انگلیاں بطور مسنون اپنی جگہ پر ہی رہیں، یعنی جیسے یہاں پہ یہ ایسی رہی، ایسا نہ کرے، اور انگلیاں اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، تو اس طرح شمار کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی خلاف اولا ہے کہ دل دوسری طرف متوجہ ہوگا۔ مسئلہ، نماز میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ ہے، لیکن اگر آنکھیں کھلی رکھنے میں خشوع، خضوع اور خوف نہ ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہ ہوتا ہو، اور ادھر ادھر توجہ ہٹتی ہو اور بٹتی ہو، تو آنکھیں بند کرنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے سے لوگ جا رہے ہیں، یعنی گزر رہے ہیں، تو اس میں توجہ ہماری بٹی رہتی ہے، تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ توجہ ایک سمت ہو، توجہ ہماری ادھر ادھر نہ بڑھتی ہو، تو اس سے انشاءاللہ نماز میں زیادہ خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا اور کیفیت بھی انشاءاللہ ہوگی۔ مسئلہ، مردوں کے لیے اسبال یعنی کپڑا حد معتاد سے بافراط دراز رکھنا منع ہے۔ اسبال کی عام فہم تعریف یہ ہے کہ پاجامہ کے پائچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یا لمبا جبہ ٹخنوں سے نیچے تک ہو، یا کرتا یا قمیص کی آستین ہاتھ کی انگلیوں سے بھی آگے تک لمبی ہوں، یہ خلاف معتاد ہے، اور جو چیز خلاف معتاد ہوتی ہے بالخصوص اس میں جو اسبال ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اچھا یہ میں وضاحت کر دوں، اچھا یہ مسئلہ ایک اور بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ مسئلہ، پائچوں کا کعبین یعنی تختوں کے نیچے، انکلز کے نیچے ہونا، جسے عربی میں اسبال کہتے ہیں، اگر براہ عجب و تکبر کے ہو، یعنی تکبر کی وجہ سے آدمی اپنے پاجامے کے پائچوں کو نیچے لٹکا رہا ہے، تو یہ قطعاً ممنوع اور حرام ہے، اس کی بہت سخت وعید آئی ہے۔ عموماً اس زمانے میں کوئی شخص تکبر کی نیت سے ایسا نہیں کرتا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو اس دکھانے کے لیے کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، لمبا کپڑا پہنتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، اور تکبر کے طور پر یہ کرتا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری وعیدیں بیان فرمائی۔ ایک روایت میں جسے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا، جو اپنی ازار کو تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا۔ اب عموماً جو دیکھا گیا ہے مسلمانوں میں یہ کہ توجہ نہیں ہوتی ہے، یہ ٹخنوں کے نیچے جو پائچے چلے جاتے ہیں، یہ ازراہ تکبر نہیں ہوتا ہے اس زمانے میں، عموماً یہ صرف بے توجہی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، صرف یعنی مکروہ تنزیہی ہوگی۔ اچھا سنت یہی ہے کہ ہمارے پائچے جو ہے ٹخنوں کے اوپر ہو، لیکن اتنے بھی اوپر نہیں کہ کوئی شارٹ سمجھنے لگے، یعنی ایک حد تک سنت کی ادائیگی کے لیے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ تو دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا یہ حدیث شریف پڑھ لی لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھے، تو پھر کیا کرنے لگے، نماز سے پہلے اپنے پائچے موڑتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں، تو جب یہ پائچے نیچے سے یہ فولڈ کریں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ یعنی اگر وہ لٹکتے ہوئے رہنے دیتے، اپنے پائچے کو لٹکا ہوا رہنے دیتے تو نماز مکروہ تنزیہی ہوتی، نماز ہو جاتی، لیکن اب چونکہ انہوں نے فولڈ کیا ہے یہ ٹراؤزر کا نیچے والا حصہ، پائچہ جسے کہا جاتا ہے، تو نماز اب مکروہ تحریمی ہو گئی، یعنی اور زیادہ اس میں گناہ ہوا اور نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ تو ایسے حضرات کو اگر ایسا کپڑا ہے ہمارا کہ جو پائچے ہمارے ایسے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہیں، تو اس کو ایسے ہی رہنے دے، اگر اوپر سے بھی فولڈ نہیں کر سکتے، اگر اوپر آپ اگر وہ رسی وغیرہ آپ الاسٹک وغیرہ اس کو باندھ سکتے تو باندھ دیں، ورنہ اس کو اسی حالت میں رہنے دیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ کپڑے کو اسی
کیفیت میں سلا جائے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلوایا کرتے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیبتن فرماتے تھے، یعنی پائچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا۔ لیکن اگر آپ مسجد میں آ چکے ہیں، نماز آپ کو پڑھنی ہے، تو آپ اپنے پائچوں کو فولڈ نہ کریں، ورنہ پھر نماز کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ فولڈ کرنے سے اور زیادہ کراہت نماز میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، تو یہ صرف ایک آخری مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پاجامہ یا پتلون کے پائچوں کو موڑنا، فولڈ کرنا فقہی اصطلاح میں خلاف معتاد میں شمار ہوتا ہے۔ خلاف معتاد یعنی بدن کے کپڑے کو اس طرح موڑنا یا اوڑھنا کہ اس طرح کپڑا موڑ کر یا اوڑھ کر بازار میں یا کسی اکابر کے پاس نہ جا سکیں۔ جو لوگ نماز میں پاجامہ یا پتلون کے پائچے موڑتے ہیں ان سے جب کہا جائے گا کہ جناب اسی طرح پائچے موڑے ہوئے ہی آپ بازار میں یا کورٹ کچہری میں تشریف لے جائیں، تو وہ ہرگز اس حیث میں بازار یا کسی کچہری یا دفتر میں جانے کے لیے رضامند نہیں ہوں گے، بلکہ اس طرح جانے میں شرم اور عار محسوس کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے پاجامہ یا پتلون کے پائچے موڑ کر بازار یا کسی دفتر میں چلا جائے گا تو لوگ اس کی بد تہذیبی کریں گے، اس پر ہنسیں گے کہ کیسا عجیب آدمی ہے، اس طرح پائچے موڑ کے آیا ہے یہاں پر، بلکہ یہ کہیں گے کہ کیسا بے ادب شخص ہے کہ خلاف معتاد یعنی عادت، رواج اور تہذیب کے آداب کو بالائے طاق چھوڑ کر آدھم کا ہے۔ تو ذرا غور فرمائے کہ جس ہیئت میں دنیا داروں کے درباروں میں جانا بھی خلاف معتاد ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری یعنی نماز کے وقت وہ معتاد کا زیادہ لحاظ کرنا لازمی ہے۔ خدا کے دربار کی حاضری کے وقت کوئی ایسا کام روا نہیں، جائز نہیں جو خلاف معتاد ہو۔ اسی لیے فقہائے کرام نے خلاف معتاد کپڑا پہن کر نماز پڑھنے پر مکروہ تحریمی کا حکم صادر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی احکام کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔